حاضرین جلسہ حضرات، کسی مختصر سی فرصت میں ایک شاعر کے کلام پر ایسا تبصرہ کرنا کہ جس کو سیر حاصل تبصرہ کہہ سکتے ہیں بہت مشکل ہے، بلکہ کسی ایک گوشے پر بھی پوری روشنی ڈالنا مشکل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں چند اشارات میں نظر مرحوم کی شاعری کے بارے میں اپنے خیالات پیش کروں۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ تذکرہ نگاروں کے نزدیک ہر وہ شخص جو شعر موضوع کر لیتا ہے یا لفظوں کو جوڑ لیتا ہے وہ شاعر ہے۔ چنانچہ تذکرے بھرے پڑے ہیں لوگوں کے ناموں سے کہ فلانا شاعر ہے اور اس کا ایک شعر ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک، اہل ذوق کے نزدیک، ارباب بصیرت کے نزدیک صرف شاعر کے لیے موضوع طبع ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ موضوعیت طبع کے ساتھ اس کے اندر شعریت ہونی چاہیے۔ ہر موضوع طبع شاعر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو شعر جوڑ لیتے ہیں، شعر صحیح ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے، تختی کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف لفظوں کی جوڑ جاڑ ہوتی ہے، لیکن شعر نہیں ہوتا۔ میں نظر حیدرآبادی کا جب نام لے رہا ہوں تو ان کا نام بحیثیت موضوع طبع کے شاعر کے موضوع طبع کا نہیں لے رہا، بلکہ اس ذمہ داری کے ساتھ لے رہا ہوں کہ وہ حقیقی شاعر تھے فی نفس۔ ان کے کلام میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں کہ جس سے شعر ترکیب پاتا ہے اور شاعر شاعر کہلاتا ہے۔ نظر نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ حیدرآباد کا ماحول تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ حیدرآباد کا نام لیتے ہوئے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہندوستان کے ایک ایک شہر سے اور ایک ایک خطے سے اہل کمال اور اہل علم کھنچ کر حیدرآباد آ گئے تھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیدرآباد میں حقیقت یہ ہے کہ غرناطہ اور بغداد کے تاریخ کو دوہرا دیا تھا۔ تو انہوں نے اس ماحول میں تربیت پائی اور آنکھیں کھولی جو علمی ماحول تھا اور شعر کا ماحول تھا۔ خود ان کا گھرانہ ایک شاعر کا گھرانہ تھا، ان کے دادا شاعر تھے، باپ شاعر تھے، دادا کے بھائی شاعر تھے نواب نثار اعظم مزاج، تو انہیں حقیقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ ورثے میں ملی تھی۔ نظر غزل وہ بھی ہیں، غزلیں بھی کہیں ہیں، قومی نظمیں بھی ہیں ان کی یہاں، اور رومان کی نظمیں بھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تینوں اصناف میں وہ ایک بھرپور شاعر ہیں۔ بڑی اچھی غزل کہتے ہیں، اور رومان کی نظمیں ان کی بہت اچھی ہیں، رومان آخری نظمیں، اور قومی اور سیاسی نظموں میں بھی ان کا شعور بیدار ہے۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ انہوں نے ان کی غزلوں کو ہم کس سے مقابلہ کریں کسی جدید قدیم شاعر سے، بلکہ مقابلہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا اگر ان کی غزلیں پڑھے کوئی شخص تو غزلیں پڑھنے کے بعد اگر ویسی غزل آئے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نظر کی غزل ہے۔ اس قسم کا آہنگ ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے، اس قسم کی انفرادیت پائی جاتی ہے کہ ان کی غزل کو سننے کے بعد آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ نظر کی غزل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے رومان آخری نظم کہی تھی وہ تھی میرے گھر کے سامنے، ایک نظم تھی جو شاید پہلی نظم تھی، اور وہ نظم بھی بڑی حد تک کامیاب تھی۔ اس کے بعد وہ نظم کہتے رہے، اور قومی اور سیاسی نظمیں بھی ان کی کا جو آہنگ ہے، وہ مزاج ہے، اس میں ایک حد تک علامہ اقبال کے فکر کا بھی ہم پرس و پاتے ہیں، لیکن خود ان کی فکر بھی شریک ہے۔ شاعر کا خود مزاج جو ہے وہ اگر اس کی شاعری میں جھلک جائے تو اسی کا نام ہے انفرادیت۔ سب سے بڑی چیز جو ان کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے، اور غزل میں خاص طریقے سے، وہ ایک شادابی ہے اور ایک جوانی ہے، کہ ان کی غزل پڑھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ بہت شاداب شعر پیش کر رہا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ آدمی پر انوسیت طاری ہو یا ایسا غم طاری ہو کہ آدمی دنیا کو بیکار سمجھنے لگے، ان کی غزل کا یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ ان کی غزل جو ہے بڑی پر امید غزل ہے، اس میں ہمیں رجائیت ملتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو شاعری جو ہے وہ صرف رونے دھونے کی شاعری نہیں ہے،
بلکہ اس میں تبسم بھی ہے، اس میں نشاط بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، اور اس میں ہر قسم کی تازگی بھی ہے۔ حیدرآباد کے سانحے کے بعد نظر پر غیر معمولی اثر ہوا۔ وہ بھی یہاں آئے، یہاں کے حالات سے سابقہ پڑا، اور اس وقت ان کی شاعری کا آہنگ جو ہے، جس میں میں کہتا ہوں کہ نشاط اور شادابی ہے، اس میں تھوڑی سی ایک نوحے کی جھلک بھی پیدا ہو گئی۔ ایک غم بھی ہے، لیکن وہ غم جو ہے بڑا شیریں اور بڑا میٹھا غم ہے۔ یعنی وہ جب حیدرآباد کا ذکر کرتے ہیں اور حیدرآباد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہیں شاعرانہ انداز میں، تو اس میں اثر انگیزی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا غم پایا جاتا ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن آدمی کا وجدان محسوس کرتا ہے۔ بہت سی باتیں شاعری میں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشریح نہیں کی جا سکتی، اس طریقے سے کہ بلبلے چھونے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھول جو ہیں وہ تشریح کو برداشت نہیں کر سکتے، پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ یہی عالم شعر کا ہے۔ اچھا شعر جو ہے وہ تشریح کو، تجزیے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نظر کے بہت سے شعر ایسے ہیں کہ جس کی ہم تشریح نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا قلب اس کا لطف محسوس کرتا ہے، اس کا نشاط محسوس کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظر حیدرآبادی اس دور میں جو لفظی بے راہ روی کا دور ہے، کہ لوگ نہ زبان کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ اظہار میں اور خیال میں کوئی مناسبت ہے نہیں، تو نئی نسل کے لیے ان کی شاعری ہمیں یہ ایک درس دیتی ہے کہ بات جو کہنی چاہیے سلیقے سے کہنی چاہیے، زبان کی تمام نزاکتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بات کہی جائے وہ اس طریقے سے کہی جائے کہ اس میں جولیدگی نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو۔ ابہام اور الجھاؤ اور جولیدگی جو ہے یہ شعر کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ شعر کا عیب ہے۔ تو نظر مرحوم نے جو اپنا سرمایہ اردو ادب میں چھوڑا ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ قابل قدر سرمایہ ہے۔ اس نے ہمارے شعر و ادب میں اضافہ کیا ہے، اور وہ ایک متاع بے بہا ہے اور متاع گراں بہا ہے۔ جب وقت آئے گا لوگ ان کے کلام پر لکھیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے کلام میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ جو آج ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے اور ہم سب یہاں آئے ہیں، تو نظر کا پیام جو لوگ دنیا کے سامنے ہے، غزل کی زبان میں بھی اور رومان کی زبان میں بھی، اور میں کہتا ہوں کہ قوم اور سیاست کی زبان میں بھی، وہ ہے امید کا پیام۔ اگرچہ ان کے والد علی اختر صاحب کی زندگی جو گزری تھی وہ بڑی پریشانی کی زندگی تھی انتہائی۔ ان کے ہاں جو آپ اشعار پڑھیں گے تو فاقے کی شام بھی ہے، اس میں بڑا درد و غم پایا جاتا ہے۔ اس درد و غم کا بھی ایک مقام ہے، شعر میں ادب میں مقام ہے، اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ان کا جو آہنگ ہے اپنے والد سے انہوں نے فکر لی ہے، الفاظ لیے ہیں، انداز لیا ہے، لیکن وہ جو ایک غم کی بہت زیادہ ترجمانی ہے، اس سے ہٹ کر یہ ترجمانی نشاط بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے شعر اگر آپ غم کے ماحول میں ہوں اور پریشانی کے ماحول میں ہوں تو نظر کے شعر پڑھ کر آپ کا غم غلط ہو سکتا ہے اور آپ آسودگی اور نشاط محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے جس میں میں اپنی گزارشوں کو ختم کرتا ہوں۔ پورا حیدرآباد کی تاریخ ان کے سامنے ہے۔ ایک بادشاہت بنی تھی، میں کہوں گا ایک بنا ہوا پاکستان تھا پھر سے۔ ہر قسم کا مسلمانوں کے لیے اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر تمام کشادگی کی راہیں کھلی ہوئی تھی، عجیب زندگی تھی وہاں کی۔ وہاں سے چلے آئے، یہاں آنے کے بعد ایک دوسرے ماحول صاحب کا پڑا۔ اب یہ غور ذہن میں رکھیے کہ اس تمام کیفیت کا تبصرہ وہ شخص ایک شعر میں کہتا ہے۔ یہ تمام سانحہ اپنے سامنے رکھیے ہوئے شعر میں کہتا ہے کہ بدلی جو چشم ساقی پیمانہ چھوڑ آیا، بدلی جو چشم ساقی پیمانہ چھوڑ آیا، کس تشنگی میں کیسا میں خانہ چھوڑ آیا۔